بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کر لو رزق بڑھے گا۔ واقعہ مکمل سنیں۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: نمبر 1 مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، نمبر 2 قبرستان میں ہنسنا، نمبر 3 نماز قضا کرنا، نمبر 4 سجدہ تلاوت نہ کرنا، نمبر 5 اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اپنی کمائی کو حلال و پاک رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جو پرندے کو بنا مانگے رزق دیتا ہے، وہ تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا کیسا ہے؟ جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکالنے کی راہ سمجھا دیتا ہے، اس کے ہر غم کا ازالہ فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی پر آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ معمولی کام اپنا لیں، رزق میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ نمبر 1 روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، نمبر 3 اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، نمبر 4 صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرنا، نمبر 5 صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، نمبر 6 اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا اور اذان پڑھنا، نمبر 7 ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، نمبر 8 ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم پر رزق چھین لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے فرائض خدا بندی یعنی نماز، روزہ اور حج اور بعض زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں یقین ہو جائے تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم رزق کو تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا رزق میں برکت لاتا ہے اور اولاد رحمت لاتی ہے۔ اللہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کو رزق اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا۔ اسے حلال یا حرام طریقے سے حاصل کرنا صرف اور صرف انسان کے اختیار میں ہے۔ رزق جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا وہ تجھے ضرور ملے گا، مگر سنت، محنت اور ایمانداری سے حاصل کرو تو تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔